کے مسائل میں سے ایک تو قربانی کے وجوب کی شرائط کیا ہیں یہ پڑھیں گے۔ دوسری بات قربانی کے جانور کون سے ہیں، اور تیسری بات ان کی عمریں کیا ہونی چاہیے، اور چوتھی بات پڑھیں گے انشاءاللہ کہ قربانی کے جانور میں شرکت ہو سکتی ہے یا نہیں، دوسرے لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتے ہیں تو کتنے ہو سکتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کے واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں۔ تو عام طور پر علماء نے اس کی 6 شرائط بیان کی ہیں، یعنی قربانی ہر شخص پر واجب نہیں ہوتی، بلکہ جس کے اندر یہ 6 شرائط پائی جائیں گی تو اس پر واجب ہوگی۔ پہلے نمبر پر مسلمان ہو، مسلمان، عاقل، بالغ، آزاد اور مقیم اور صاحب نصاب، یہ 6 شرطیں ہیں۔ تو یہ 6 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر قربانی واجب ہوگی۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، ظاہر ہے کافر پر قربانی لازم نہیں ہوتی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آزاد ہو، غلام آج کل تو ہیں ہی نہیں، ان پر بھی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پر عاقل ہو، اگر کوئی عاقل نہیں ہے، عقل نہیں ہے جس کی، پاگل ہے، مجنون ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہیں ہے۔ اسی طرح بالغ ہونا شرط ہے، اگر کوئی بچہ ہے، نابالغ ہے، بچہ ہے، تو وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح مقیم، کوئی شخص اپنے شہر کے اندر ہو، مسافر نہ ہو۔ اگر کوئی مسافر ہے، دوسری جگہ گیا ہوا ہے، تو سفر کی حالت میں ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو یہ 5ویں شرط ہے۔ اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ مالدار ہو، صاحب نصاب ہو، جس کو ہم صاحب نصاب کہتے ہیں، اور شریعت اس کو مالدار کہتی ہے۔ تو مالدار ہو، صاحب نصاب ہو، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ جو صاحب نصاب ہی نہیں ہے تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ باقی یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھ لی ہے کہ صاحب نصاب کون ہوتا ہے۔ تو قربانی کا نصاب، صدقہ فطر کا نصاب ہم نے پڑھ لیا، تو یہ دونوں کا نصاب ایک ہی ہوتا ہے۔ اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، یہ 5 چیزیں ہیں، ان 5 میں سے بعض کا مجموعہ یا سب کا مجموعہ ملا کر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر رقم بن جاتی ہے، تو وہ شخص صاحب نصاب ہے۔ اب اس پر قربانی لازم ہو جائے گی۔ اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج کل تقریباً مئی 2023 چل رہی ہے، تو آج کل تقریباً یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے 1,30,40,000 کے درمیان بنتی ہے۔ مطلب یہ 5 چیزوں کو ملا کر اگر کسی کے پاس اتنی رقم بن جاتی ہے، باقی سارے وہ جو ہم نے تفصیل پڑھ لی ہے، قرض کو نکالیں گے اور وہ جو اور ضروریات ہیں ان سب کو نکال کر اتنی رقم بن جاتی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی بات ہو گئی کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ قربانی خود اپنی طرف سے واجب ہوتی ہے اور کسی کی طرف سے واجب نہیں ہوتی۔ ایک شخص ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس پر اپنی قربانی واجب ہوگی۔ اس کے اولاد ہے، چاہے وہ بالغ ہیں، نابالغ پر تو ویسے ہی نہیں ہوتی۔ اگر بالغ اولاد ہے اور وہ بھی صاحب نصاب ہے، تو اب باپ پر اس کی قربانی لازم نہیں ہے، خود اس پر قربانی لازم ہے اگر اس کے پاس مال ہے۔ اگر مال نہیں ہے تو وہ تو صاحب نصاب ہی نہیں ہے۔ اسی طرح بیوی صاحب نصاب ہے تو اس کی قربانی بھی شوہر پر نہیں ہوگی۔ ہاں، شوہر اپنی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ کر سکتا ہے، لیکن واجب بہرحال شوہر کے اوپر نہیں ہوتی۔ تو یہ پہلی بات ہو گئی، قربانی کس پر واجب ہے۔ دوسری بات یہ کہ قربانی کے جانور کون سے ہیں۔ تو قربانی کے جانوروں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک چھوٹے اور پھر درمیانے اور ایک بڑے جانور۔ چھوٹے جانور جیسے بکرا، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، تو یہ چھوٹے جانوروں میں ہوتے ہیں۔ درمیانے جانوروں میں گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا، یہ آ جاتے ہیں۔ اور بڑے جانوروں میں اونٹ اور اونٹنی آ جاتے ہیں۔ تو یہ قربانی کے جانور ہیں، مذکر ہیں، مؤنث ہیں، یہ ان کی قربانی ہو سکتی ہے پالتو جانور، یہ پالتو جانور ہیں۔ اس کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو حلال جانور بھی ہوں تو ان کی قربانی، مثلا ہرن ہے، حلال ہے، نیل گائے ہے، حلال ہے، تو ان کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ یہ جو پالتو جانور ہیں جو عام طور پر گھروں میں رکھے جاتے ہیں، تو ان کی قربانی صرف جائز ہوگی۔ تیسری بات یہ کہ ان کی عمریں کتنی ہونی چاہیے۔ تو عمریں چھوٹے جانور جو ہیں، گائے جو بکری ہے، مثلا بھیڑ ہے، دمبا ہے، تو ان کے لیے تو 1 سال کا ہونا شرط ہے۔ ان کی عمر 1 سال ہو، اگر 1 سال سے کم ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔
اس لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری جو درمیانے جانور ہیں تو ان کے اندر یہ تفصیل ہے کہ وہ 2 سال کے ہوں، مثلا گائے ہے یا بھینس ہے تو ان کے لیے 2 سال کا ہونا شرط ہے، اور اونٹ ہے تو اس کے لیے 5 سال کا ہونا شرط ہے۔ تو یہ اتنی عمر کے جانور ہونا چاہیے۔ تو البتہ یہ ہے کہ بھیڑ اور دمبے کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر 1 سال کا نہیں ہے، وہ 6 مہینے یا اس سے زیادہ کا ہے لیکن موٹا تازہ ہے، ایسا ہے کہ وہ اگر 1 سال والوں میں اس کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی فرق معلوم نہ ہوتا ہو تو وہ بھی قربانی کے اندر چل جائے گا۔ تو عام حالات میں 1 سال کا ہونا یہ شرط ہے چھوٹے جانوروں کے لیے، اور درمیانوں کے لیے 2 سال اور بڑوں کے لیے 5 سال۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اصل میں ان چیزوں کے اندر، ان جانوروں کے اندر ان کی عمر کا اعتبار ہوگا، یعنی 1 سال کا اعتبار ہے، 2 سال کا اعتبار ہے، 5 سال کا اعتبار ہے۔ تو اگر کوئی جانور اس کی عمر پوری ہے اور وہ دانت اس کے نہیں گرے، جس کو ہم دوندہ کہتے ہیں، دوندہ نہیں بھی ہے لیکن عمر اس کی پوری ہے، تو پھر بھی اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ تو اصل اعتبار عمر کا ہوتا ہے۔ عام طور پر دانت گر جاتے ہیں لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمر پوری ہے لیکن دانت اس کے نہیں گرتے، تو بہرحال اصل اعتبار عمر کا ہوگا۔ تو عمر پوری ہوگی تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اور آخری بات یہ کہ اس جانور کے اندر دوسرا آدمی بھی شریک ہو سکتا ہے یا نہیں، تو جو چھوٹے درجے کے جانور ہیں، بکری ہے یا بکرا ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، ان میں شرکت نہیں ہو سکتی، یہ ایک آدمی کی طرف سے ہی ان کی قربانی ہوگی۔ باقی درمیانے کے درجے کے جانور یا بڑے جانور جو ہیں ان میں شرکت ہو سکتی ہے، 2 آدمی بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 7 آدمی تک شریک ہو سکتے ہیں، یعنی کم سے کم کی تو کوئی حد نہیں ہے، کم سے کم 1 آدمی پورے گائے کی قربانی کرتا ہے، جائز ہے، 1 آدمی پوری گائے کی کرے، یہ 2 آدمی مل کر کر دیں، 3 آدمی مل کے کریں، 4 کریں، 5 کریں، 6 کریں، 7 کریں، یہ 7 تک بھی کر سکتے ہیں۔ بڑے جانور کے اندر یا درمیانے جانور کے اندر 7 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے آگے شریک نہیں ہو سکتے۔ مثلاً 8 آدمی شریک ہوتے ہیں تو پھر کسی کی قربانی جائز نہیں ہوگی، تو زیادہ سے زیادہ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، یعنی 1 آدمی کا حصہ جو ہے وہ صبح ہونا چاہیے، 7واں حصہ ہونا چاہیے، اس سے اگر کم ہو گیا تو پھر قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو یہ قربانی کے حوالے سے تھوڑے سے مسائل تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا